تھے وہ لے گئے نیچے. سورہ ہود آیت 97. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ
واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ہم نے موسیٰ کو اس سے پہلے بھیجا تھا بِآیاتنا اپنے نشانات کے ساتھ، وسلطان مبین اور ایک کھلی کھلی غالب دلیل کے ساتھ، یا ایک کھلے کھلے غلبے کے ساتھ، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فاتبعوا امر فرعون، بس انہوں نے فرعون کی بات مان لی اور اس کے پیچھے لگ گئے، فرعون کے حکم کے پیچھے لگ گئے۔ امر کے معنی بات بھی ہے اور حکم بھی، دونوں طرح سے ترجمہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔ رشید عقل والی بات، حکمت والی بات، صحیح صحت والی بات، سب کے لیے لفظ رشید استعمال ہوتا ہے، تو اس کا حکم عقل کے بھی خلاف تھا، غیر درست تھا، صحیح حکم نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی۔ یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، وہ اپنی قوم کو لے کر قیامت کے دن آگے بڑھے گا، فاوردہم النار، اور انہیں آگ کے گھاٹ تک پہنچا دے گا۔ وبئس الورد المورود، اور وہ گھاٹ جس پر لے جایا جا رہا ہے بہت ہی برا گھاٹ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے روز بھی یہی لعنت ان کے پیچھے رہے گی، ان کا پیچھے نہیں چھوڑے گی۔ بئس الرفد المرفود، کیا ہی بری عطا ہے جو دی گئی ہے، رفت ہے عطا اور مرفوض جو دی گئی۔ ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم وحصید، یہ ہے بستیوں والوں کے حالات کا بیان، ان کی خبریں، نقصہ علیک، جو ہم تیرے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں، منہا قائم وحصید، ان میں ایسی بستیاں بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں، اور ایسی بھی جو کھیتیوں کی طرح کاٹ پھینکی گئی ہیں۔ حسید کا مطلب ہے جیسے کھیتی کٹی ہوئی پڑی ہو، اس کو حسید کہتے ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو ان کے کسی کام نہ آ سکے
आलिहतुहुम, उनके वो माबूद जिनको वो अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे, मिन शैइन, एक ज़र्रा भर भी वो काम ना आ सके। लम्मा जा अम्र रब्बिक, जब तेरे रब का हुक्म आ गया। वमा ज़ादूहुम गैर ततबीब, और इन झूठे माबूदों की इबादत ने उन्हें हलाकत के सिवा किसी चीज़ में नहीं बढ़ाया। असल में है ज़ादूहुम, उन झूठे माबूदों ने, तो दरअसल वो झूठे माबूद तो थे ही नहीं, मुराद ये है कि उनकी इबादत ने उनकी इबादत उनके किसी काम ना आई सिवाय इसके कि उनको हलाकत पे बढ़ा दिया। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमतुन, और इसी तरह तेरे रब की पकड़ हुआ करती है। इज़ा अख़ज़ल क़ुरा, जब वो अहले बस्ती को पकड़ता है या बस्तियों को पकड़ता है, वहिय ज़ालिमतुन, इस हाल में कि वो ज़ालिम होती हैं। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद, यकीनन उसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और बहुत सख्त होती है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिमन ख़ाफ़ा अज़ाबल आखिरा, यकीनन इसमें एक निशान है हर उस शख्स के लिए जो अज़ाबुल आखिरत से डरता है, आखिरत के अज़ाब से डरता है। ज़ालिका यौम मजमूल लहू, ये वो दिन है जिसके लिए लोगों को जमा किया जाएगा। वज़ालिका लहुन नासो, यौम मजमूल लहुन नासो, ये वो दिन है जिस दिन के लिए लोगों को जमा किया जाएगा। वज़ालिका यौम मशहूद, और ये वो दिन है जब हाजिर किया जाएगा, वो दिन जिसमें हाजिर किया जाता है या किया जाएगा। वमा नुअख़्खिरुहु इल्ला लिअजलिन मादूद, और हम इस दिन को सवाए एक मुअय्यन मुद्दत के टाल नहीं रहे, यानी ये दिन एक गिनी चुनी मुद्दत के लिए टाला जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं। वमा नुअख़्खिरुहु, हम इसे ताख़ीर में नहीं डाल रहे, मगर एक ऐसी मुद्दत के लिए जो पहले से तयशुदा है, जिसकी गिनती पहले से हो चुकी है। यौम याति ला तकल्लमु नफ्सुन, वो दिन जब जिस दिन वो आएगा तो कोई जान भी उसके इज़्न के सिवा काम न कर सकेगी। यौम याते, इसका जो लफ्ज़न तर्जुमा है उसको पेश नज़र रखें। वो दिन, यौम मैंने वो दिन, याते आएगा, ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निह, कोई जान उस दिन बात नहीं कर सकेगी मगर उसके हुक्म के साथ। इसका तर्जुमा मैंने ये किया है, गोया कि जिस दिन वो आएगा तो कोई जान भी उसके इज़्न के सिवा काम न कर सकेगी। ये जिस दिन वो आएगा गलत है मेरे ख़्याल में, वो नहीं बीच में आएगा, असल तो है जब वो दिन आएगा, ये तर्जुमा होना चाहिए, इसको ठीक कर लें। यौम याते का उर्दू में बामुहावरा तर्जुमा होगा, जब वो दिन आएगा, ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निह, कोई जान भी उसके इज़्न के सिवा बात नहीं कर सकेगी या नहीं करेगी। फ़मिनहुम शक़िय्युन व सईद, बस उनमें से बदनसीब भी होंगे और खुश नसीब भी। फ़अम्मल लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़, बस वो लोग जो उनमें से बदबख्त होंगे, बदनसीब या बदबख्त होंगे, फ़फ़िन्नार, वो बस वो आग में पड़ेंगे। लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन, उनके लिए उस आग में ज़फ़ीर भी होगी, व शहीक़ भी, और शहीक़ भी। अमूमन इसका तर्जुमा चीखना और चिल्लाना किया जाता है, मगर चिल्लाना पहले कहते हैं, लिखते हैं, और चीखना बाद में। ज़फ़ीर का तर्जुमा किया जाता है चिल्लाना, और शहीक़ का चीखना। ये मुझे कुछ अजीब सा लगता था, इसलिए मैंने लुग़त में तहक़ीक़ की कि दर हक़ीक़त ज़फ़ीर और शहीक़ क्या है। तो हज़रत इमाम राग़िब ने बहुत ही खुला और वाज़े ऐसा तर्जुमा किया है जो बैन ही इस सूरत हाल पर मुंतबिक़ होता है। हज़रत इमाम राग़िब लिखते हैं, और लेन ने भी आपका हवाला दिया है, कि गधे की वो आवाज़
جو چیخ کی طرح ہوتی ہے یا سیٹی کی طرح، جس سے وہ آواز نکالنا شروع کرتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں زفیر۔ اور اس کے بعد جو ڈھینچوں کر کے نہایت بھیانک مکروہ آواز بعد میں اٹھتی ہے، اس کو شہیق کہتے ہیں۔ تو ایک ہی جانور کی دو آوازیں ہیں، جن کا پہلا حصہ زفیر کہلاتا ہے، دوسرا حصہ شہیق کہلاتا ہے۔ اس کی مزید تشریح یہ کی گئی ہے کہ وہ سیٹی سی آواز جو سانس اندر کھینچتے وقت نکلتی ہے، اس کو زفیر کہتے ہیں۔ اور دمے کی آواز میں بھی جب دموی مریض سانس لیتا ہے تو سانس کی نالیاں تنگ ہونے کی وجہ سے لیتے وقت آواز سے اٹھتی ہے۔ گدھا عمدن اپنے پھیپھڑوں میں شکنجہ سا ڈالتا ہے آواز پیدا کرنے کے لیے، اس لیے وہ بہت تیز اور بڑے زور کے ساتھ ویسی آواز اٹھتی ہے۔ جب وہ نکالتا ہے تو پھر وقفے سے بار بار نکالتا ہے، اور اس سانس باہر نکالنے کے عمل کو، جس میں گدھے جیسی آواز پیدا ہو، اس کو شہیق کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہوگا اور سانس نکالنا بھی۔ سانس لیتے وقت بھی تکلیف سے آوازیں اٹھیں گی، اور سانس نکالتے وقت بھی بڑی تکلیف سے آوازیں اٹھیں گی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے، تیرا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب بہت کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے، خوب کرتا ہے اسے۔ جس چیز کا ارادہ کر لے تو فعال کے معنی کر گزرنے والا، ان معنوں میں کہ کر کے رہتا ہے، جو ایک دفعہ فیصلہ کر لے وہ ضرور کر دکھاتا ہے۔ یہاں ایک ابہام سا ہے، یہ جسے دور ہونا چاہیے۔ خالدین فیہا بلکہ دو ہیں، ایک کی بجائے دو قابل توجہ امور ہیں۔ ابہام تو کوئی بھی نہیں، مگر مراد ہے کہ سمجھنے میں بعض دفعہ دقت پیش آتی ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ اس میں رہیں گے خالدین لمبے عرصے تک یا ہمیشہ کے لیے، جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ الا ما شاء ربک، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، دو باتیں جو ابھرتی ہیں یہاں سے، وہ یہ ہے کہ ایک تصور یوم آخرت کا اور جنت اور جہنم کا جو بچپنی سے ہمارے دماغوں میں قائم ہے، وہ زمین و آسمان کے مٹ جانے کے بعد کا ہے، ایسی قیامت کے بعد کا ہے جب کہ زمین اور آسمان مٹ جائیں۔ اور ایک وہ تصور ہے جو اب یہاں پیش کیا جا رہا ہے، جو اس تصور کے منافی ہے، اور بعض دوسری آیات کے عین مطابق ہے۔ اس لیے ایک نیا مضمون ہے جو یہاں ابھرا ہے، اس سے پہلے کسی اور مذہب کی کتاب میں یہ مضمون میں نے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم یہ نہیں فرما رہا کہ زمین اور آسمان کلیتاً مٹ جائیں گے تو اس کا نام قیامت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ زمین و آسمان مٹ چکے ہوں گے تو پھر جزا سزا کا دور شروع ہوگا۔ قرآن کریم ایسی قیامت کا ذکر فرما رہا ہے جس میں انسانوں کی صف تو لپیٹی جاتی ہے مگر زمین اور آسمان قائم ہیں۔ اس مضمون پر وہ آیات روشنی ڈال رہی ہیں اور تصدیق کر رہی ہیں اس مضمون کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، اگر تو نے اپنی اصلاح نہ کی، باز نہ آیا ان حرکتوں سے، تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی بجائے، تیری بجائے ہم اور انسان اور مخلوق لے آئیں۔ وہاں ان کو انسان نہیں کہا گیا، بلکہ یہ فرمایا گیا پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، مختلف مخلوق ہوں گے۔ تو اگر زمین اور آسمان ہی مٹ چکے ہوں گے تو مختلف مخلوق کہاں سے آئے گی؟ بس قیامت کا مضمون ایک قوم یا ایک نسل کی مٹنے سے تعلق رکھتا ہے، اور دوسری دنیا میں ابھر کر ایک نئی تخلیق میں داخل ہونے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت نوح کی قوم پہ جو قیامت آئی
اس میں حضرت نوح کی قوم کی صف لپیٹی گئی سوائے ان کے جن کو خدا نے بچانا تھا، اور وہ انسان جس کی صف لپیٹی جائے گی آخری جرم کے نتیجے میں، وہ سارے مٹا دیے جائیں گے اور زمین خالی ہو جائے گی اور زمین باقی رہے گی اور آسمان بھی باقی رہے گا۔ وہ وقت جب انسان کی صف لپیٹنے کا فیصلہ ہوگا، یہ وہ قیامت کبریٰ ہے جو انسان پر آئے گی، ساری کائنات پر نہیں آئے گی، بلکہ اس کے بعد ان کی جزا سزا کا دور شروع ہوگا جبکہ کائنات قائم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، الا ما شاء ربک، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، جو تیرا رب چاہے۔ سوائے اس کے کا اب کیا معنی ہے؟ دوسرا پہلو ہے سوائے اس کے کا یہ معنی ہے کہ جب تک کائنات اپنی تمام عمر کو پہنچ نہ جائے جہنم ضروری نہیں کہ اس وقت تک جاری رہے، بلکہ اگر اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ بخش دیا جائے، پہلے جہنم کو ختم کر دیا جائے، تو اس کائنات کے اپنی آخری نقطہ عروج تک پہنچنے سے پہلے یا نقطہ زوال تک پہنچنے سے پہلے ان کو جہنم کو ختم کیا جا سکتا ہے اگر تیرا رب یہ چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، یقیناً خدا ضرور کر دکھاتا ہے، کر دکھانے والا ہے اس چیز کو جو وہ چاہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور وہ لوگ جو خوش نصیب بنائے جائیں گے ففی الجنت، تو وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں، الا ما شاء ربک۔ یہ اسی الا ما شاء ربک نے دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں ایک طرف مدت میں کمی کر کے دکھا دی ہے، دوسری طرف مدت میں اضافہ کر کے دکھا دیا ہے۔ پہلا الا ما شاء ربک جہنم کی مدت میں کمی کی طرف اشارہ کر رہا تھا، اب ما شاء ربک زمین و آسمان کے مٹ جانے کے بعد بھی ان لوگوں کی جنت کے ابدی ہونے کا ذکر فرما رہا ہے جن کو وہ پسند فرمائے گا، جن کو جنت کی خوشخبری ملے گی۔ ثبوت اس بات کا اسی آیت کے اگلے حصے میں ہے، عطاء غیر مجزوز، یہ وہ عطا ہے جو منقطع کبھی نہیں ہوگی۔ بس اس زائد ٹکڑے نے اس مضمون سے پردے اٹھا دیے کہ بظاہر دونوں آیتیں ہمیشگی کے وعدے کر رہی ہیں، مگر جہنم کے وعدے کے ساتھ عطاء غیر مجزوز نہیں فرمایا، صرف جنت کے وعدے کے ساتھ عطاء غیر مجزوز فرمایا ہے۔ بس الا ما شاء ربک کا مطلب یہی بنے گا کہ ہاں چاہے تو اس میں کمی کر دے، سوائے اس کے کہ تیرا رب چاہے تو جہنم میں کمی کر دے، سوائے اس کے کہ تیرا رب چاہے تو زمین و آسمان کے فنا ہونے کے بعد بھی وہ جنت ہمیشہ قائم رہے جو اس کے محبوب بندوں کو ملے گی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، پس تو ہرگز اس بارے میں شک میں نہ مبتلا ہو جو یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، مما، جس چیز کی یا جو بھی یہ عبادت کرتے ہیں اس بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ تو سوائے اس کے کہ ان کے ماں باپ نے جس طرح عبادت کی تھی ویسی ہی عبادت یہ کر رہے ہیں، اس کے سوا ان کی عبادت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اندھا دھند اپنے ماں باپ کی عبادت کے طریق پر قائم ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیر منقوص، اور میں ضرور ان کو ان کا حصہ پورا پورا دوں گا، جو بھی ان کے مقدر میں لکھا گیا ہے، غیر منقوص، اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو بھی یقیناً کتاب عطا کی تھی، یا موسیٰ کو یقیناً کتاب عطا کی تھی۔
فاختلف فیہ، تو اس کتاب میں بعد ازاں اختلاف کیا گیا۔ دو بعد ازاں کے معنی بھی ہیں اور اس وقت کے بھی معنی اس میں شامل ہیں۔ جب کسی نبی کو کتاب دی جاتی ہے تو بعض لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور بعد ازاں اختلاف کے معنی ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں کتاب کے نزول کے بعد، پھر وہ انہی آیات میں اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں جن کو پہلے من جملہ تسلیم کر چکے ہوتے ہیں۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر تیرے رب کا یہ فیصلہ، اس کا کلمتن سے مراد یہاں فرمان ہے، تیرے رب کا فرمان اس سے پہلے گزر نہ چکا ہوتا، لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا۔ یعنی اختلاف کے نتیجے میں جو گناہ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو شک میں ڈالتے ہیں، تو کیوں ان کے بارے میں ساتھ ساتھ خدا کا فیصلہ نہیں اترتا، کیوں ان کو چھٹی ملتی ہے؟ یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے خدا ایک فیصلہ کر چکا ہے کہ انسان کو اس دار ابتلا میں چھٹی دوں گا اور وہ جو چاہے گا کرے گا، اور میں ہر بات پر اس کی پکڑ نہیں کروں گا۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ لوگ اس بارے میں کہ خدا کی تقدیر اترتی ہے، خدا کی تقدیر پکڑتی ہے اور فیصلے کا دن بھی آنے والا ہے، ان امور میں لفی شک منہ، وہ شک میں مبتلا ہیں، ایسے شک میں مریب جو ان کو متردد رکھتا ہے۔ شک مریب یہ دونوں اکٹھے ہونے کے، استعمال ہونے کے نتیجے میں یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ شک تو ہوتا ہی وہ ہے جو تردد میں ڈالتا ہے، تو مریب کہنے سے نمایاں کر دیا گیا ہے اس شک کی کیفیت کو کہ ایک ایسا شک ہے جس میں مبتلا ہیں جو ان کو ہمیشہ متردد رکھتا ہے، کہیں قطعی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، اور یقیناً ہر شخص کو، ہر جان کو، یا تمام لوگوں کو، کلن یہاں تمام کے معنوں میں بہتر رہے گا، اِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور یقیناً سب کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اس میں کئی معنوں میں شدت پیدا کرنے والے الفاظ کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ انا میں پہلے ضرور کے معنی ہیں، لما لیوفینہم، لا میں نے ضرور، یوفینا نون ثقیلہ، بضرور، تو اس کا ترجمہ اگر اردو میں بہت شدت سے کرنا ہو تو اس قسم کا بنے گا کہ یقیناً ان سب کو تیرا رب ضرور بضرور ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ اردو میں ضرور بضرور آ جایا کرتا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے، کیوں جی آ جاتا نا، سوائے اس کے کہ اردو نے اختلاف کرے، مگر مجھے تو برا نہیں لگتا یہ۔ ضرور بضرور ان کے رب کا، ان کا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، یقیناً وہ جو کچھ کرتے ہیں اس سے باخبر ہے۔ فاستقم کما امرتا، بس خوب مضبوطی سے قائم رہ اس بات پر جس کا تجھے حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا ہے۔ کہا میں نے جیسا، تو اس بات پر یا جیسا کہ مضمون ایک ہی ہے، مگر لفظی ترجمہ کے قریب رہنا ہو تو یوں کہیں گے فاستقم کما امرتا، بس جیسا کہ تجھے حکم دیا جاتا ہے اس بات پر مضبوطی سے قائم رہ۔ ومن تاب معک، اور جو کچھ جن لوگوں نے بھی تیرے ساتھ توبہ کی ہے وہ بھی، ولا تطغوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، انہ بما تعملون بصیر، یعنی کبھی حد سے تجاوز نہ کرنا۔ لا تطغوا سے مراد ہے کبھی حد سے تجاوز نہ کرنا، انہ بما تعملون خبیر بصیر، یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون،
اور ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، الذین ظلموا لا ترکنو، ترکنو کا معنی ہے مائل ہونا، سہارا لینا، بنا کرنا، تو ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہو، ان پر بنا نہ کرو، ان کی بات نہ مانو، ان کا سہارا نہ لو، جن لوگوں نے ظلم کیا، فتمسکم النار، بس اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں بھی آگ کا عذاب پہنچے گا، آگ چھو جائے گی، آگ تمہیں پکڑ لے گی۔ تو مسا کا مطلب تو چھونا ہے، مگر جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مراد یہ نہیں کہ چھو کے ہٹ جائے گی، مراد یہ ہے کہ تمہیں آ لے گی۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا، دون اللہ، اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہے۔ ثم لا، نہیں رہیں گے، یہ مستقبل کی بات چونکہ ہو رہی ہے اس لیے ہیں کی بجائے نہیں ہوں گے۔ ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز کو قائم کر دن کے دونوں کناروں پر، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں بھی، رات کے مختلف ٹکڑوں میں بھی، یعنی کبھی رات کے پہلے حصے میں، کبھی بعد کے حصے میں۔ اس آیت میں تمام 5 نمازیں جمع ہو جاتی ہیں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، دن کے دونوں کناروں میں نماز کو قائم کر، اور یہاں نہار سے مراد سورج چڑھنے کے بعد نہار مراد نہیں ہے میرے نزدیک، بلکہ طلوع فجر کے ساتھ جو وقت شروع ہوتا ہے وہ مراد ہے، اور غروب کے بعد تک جو روشنی رہتی ہے وہ مراد ہے۔ اگر یہ معنی درست ہوں تو پھر طرف نہار کا مطلب ہے 2 طرح سے، ایک وہ کنارہ جو طلوع ہوتے ہی روشنی لے کے آتا ہے، صبح کی نماز ہے، ایک وہ کنارہ جو غروب ہونے کے بعد روشنی باقی رکھتا ہے اور دن ہی کا حصہ کہلا سکتا ہے، وہ مغرب کی نماز ہے۔ پھر زمین درمیان سے 2 حصوں میں اگر اس کو کاٹا جائے دن کو، تو بعد کا حصہ سورج سے غروب والا 2 نمازیں رکھتا ہے، اور پہلے کا حصہ نفلی نمازیں رکھتا ہے، اشراق وغیرہ کی نمازیں اس میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں پر بھی بڑی زور سے تاکید فرمائی کہ یہ نماز بھی پڑھنی چاہیے۔ تو نفل کے طور پر کبھی کبھی اشراق کی نماز پڑھ دی جائے۔ ایک اور بھی اصطلاح ہے اشراق کے ساتھ، وہ کیا ہے؟ نہیں، چاشت نہیں، ضحیٰ، اشراق و ضحیٰ ایک وہ نماز ہے جو سورج نکلنے کے بعد تقریباً 8-9 بجے کے قریب، اور ایک ذرا اس سے بھی لیٹ، تو ظہر کے وقت سے ہیں، چاشت کہتے ہیں، ضحیٰ یا چاشت، ضحیٰ کہتے ہیں شاید۔ پھر کیا بنے گی بات، کیا 2 نام رکھیں گے آپ؟ چاشت اور ضحیٰ، کیا اشراق؟ اچھا ٹھیک ہے، اشراق میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے۔ وہ میں پہلے کہہ چکا تھا اشراق، کیا میں نے کہا تھا اس سے پہلے؟ ہیں اشراق ہی کہا تھا نا، تو پھر آپ دونوں بار بار کیوں یاد کرا رہے ہیں؟ اگلی بات یہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، دور کر دیتی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے جس کا نمازوں کے دن کے مختلف حصوں سے تعلق ہے، کیونکہ ہر دن کے حصے اور رات کے حصے کے ساتھ کچھ بدیاں بھی متعلق ہوتی ہیں۔ کچھ بدیاں دن کے شروع میں کی جاتی ہیں، کچھ آخر پر، رات کے آغاز پر۔ یہ جو کئی قسم کے ناچ گانے کی پارٹیاں ہیں یہ رات کے مختلف حصوں میں ہوتی ہیں۔ کئی قسم کے گناہ، چوری، چکاری وغیرہ یہ رات کے بھیگ جانے کے وقت کیے جاتے ہیں۔ غرضی کے دن کے حصوں میں بھی جب دن چڑھتا ہے تو کئی پھر ظالم اس وقت
ظلم کے لیے ارادے سے نکلتے ہیں. جو رشوت لینے والے ظالم لوگ ہیں ان کے لیے دن چڑھ جاتا ہے، وہ مزے ہو جاتے ہیں ان کے. تو کچھ رات کے پردے میں چھپ کر بدیاں کی جاتی ہیں، کچھ دن دہاڑے بدیاں کی جاتی ہیں. نمازوں کی یہ تقسیم بتاتی ہے کہ ہر بدی کے مقابل پر ایک نماز ہے، اور اگر نماز سچی ہوگی تو ضرور ان بدیوں کا ازالہ کرے گی. لیکن یہاں نماز کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکی کے اندر یہ صفت ہے، اس لیے تمہاری نمازیں نیکیاں نہیں کہلا سکتی اگر وہ بدیاں دور کرنے والی نہ ہوں. اگر ان سب بدیوں میں تم اسی طرح جکڑے رہو اور نہ دن کی بدیاں دور ہوں نہ رات کی بدیاں دور ہوں تو یہ نمازیں تو تم سمجھتے رہو مگر حسنات نہیں کہلا سکیں گی. حسنات کی ایک بنیادی صفت ہے، اس سے وہ کبھی خالی نہیں ہوتی. جب حسنہ آتی ہے انسان کے اندر تو کسی نہ کسی مقابل کی بدی کو دھکیل کر باہر پھینک دیتی ہے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ بہت بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت پکڑنے والے، غور کرنے والے یا اللہ کی یاد کرنے والے ہیں. ذکرہ نصیحت کو بھی کہتے ہیں اور یاد کو بھی. بس یہ ایک بہت بڑی نصیحت ہے کیونکہ موقع یہاں نصیحت کا ہو رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذاکرین کا اشارہ ان عبادتوں کی طرف ہوگا جو آیت کے پہلے حصے میں ہیں. ان الحسنات یذہبن السیئات کی طرف ذالک ذکرہ کا اشارہ ہے. تو وہ نیکیاں تمہارے کام نہیں آئیں گی اگر نصیحت نہیں پکڑو گے اس بات سے. اگر نصیحت پکڑو گے تو یاد الہی تمہارے کام آئے گی، اگر نہیں تو بیکار جائے گی. فرضی طور پر تم یاد الہی کر رہے ہوگے، حقیقتاً اس کے فائدے سے عاری ہوگے. وصبر فإن اللہ، میں نے کہا وہ گھڑی کہاں چلے گئی جو یہاں لگی ہوتی تھی؟ ابھی ہیں وقت. وہ دوسرے اسٹوڈیو میں تھی. یہاں بھی گھڑی کا کیا چھوٹی سی گھڑی چیز ہے، یہاں بھی لگوا دیں. 2-3 طرف لگی ہونی چاہیے گھڑیاں ذرا اوپر کر کے تاکہ جدھر بھی لوگ بیٹھے ہوں اپنی نظر اٹھا کے دیکھ سکیں. وصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، پس صبر کر اور صبر کر. فإن اللہ لا یضیع، پس یقیناً اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کے اجر کو. فاصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یہاں محسن کا ترجمہ ہے احسان کرنے والا. یہ احسان دو رخہ ہے. ایک وہ احسان ہے جو نیکیوں کو سنوارنے والا اور خدا کے حضور عبادت کو اس طرح سنوار کر پیش کرنے والا کہ انسان اچھا ہو کر خدا کے حضور حاضر ہو. ایک احسان ہے بنی نوع انسان کے تعلق میں اور اپنے ہم جنسوں سے تعلق میں. ان دونوں احسانات کے معنی بدل جاتے ہیں. ایک ہے ان سے جو معاملہ کرو وہ خوبصورت کر کے اس طرح کرو کہ تمہارا ان پر احسان ہو، صرف عدل کا بدلہ نہ دینے والا، عدل کرنے والے نہ ہو بلکہ احسان کا سلوک کرنے والے ہو، ان کے حق سے بڑھ کر ادا کرنے والے. اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کے حضور احسان کا معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اب تم ایسا کرو کہ خدا کا تم پر جو حق واجب ہے اس میں کمی نہ آنے دو، اور اپنے معاملات کو اس طرح سنوارو، اپنی عبادتوں کو اس طرح سنوارو کہ خدا تعالیٰ تمہیں محسنین میں لکھ لے. خدا پر احسان تو ہو نہیں سکتا مگر عبادتوں کو خوبصورت ضرور بنایا جا سکتا ہے. بس یہاں احسان سے مراد حسن پیدا کرنا ہے صرف، اور نعوذ باللہ اللہ پر کوئی احسان نہیں. فاصبر فإن اللہ لا یضیع. اب صبر کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صبر کا دونوں طرح تعلق ہے. ایک تو نیکی وہ جو قائم رہنے والی نیکی ہے، اسی کا ذکر چلا ہے. یذہبن السیئات، نیکی آ کے ٹھہر جاتی ہے اور برائی کو دھکیل باہر کرتی ہے.
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تعریف یہ فرمائی ہے، ایک تعریف جو بہت اہم اور بنیادی ہے، کہ نیکی کو اس طرح انسان پکڑ بیٹھے کہ پھر کبھی بھی اس نیکی سے جدا نہ ہو۔ تو چونکہ مضمون یہ نیکیوں کا بیان ہوا ہے، اس لیے یہاں صبر کا تعلق ان پہلی آیت سے یہ ہوگا کہ صبر کے ساتھ اپنی نیکیوں کو پکڑ رکھنا، یہ کبھی تم سے جدا نہ ہوں، کیونکہ نیکیوں کا کام یہ نہیں کہ آئیں اور چلی جائیں، نیکیوں کا کام یہ ہے کہ آ کے ٹھہر جائیں اور برائیوں کو قریب نہ پٹکنے دیں، ان کو نکال باہر کریں۔ یہ اگر تم کر لو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو جو لوگ اپنے معاملات کو، اپنے اعمال کو ہمیشہ حسین بناتے رہتے ہیں، ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں فرماتا۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم، بس کیوں نہ تم میں سے، لو کانا من القرون من قبلکم، ہاں کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے جو شہروں اور بستیوں میں رہنے والے لوگ تھے، اولو بقیۃ، جو صاحب عقل تھے، ینہون عن الفساد فی الارض، کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ زمین میں فساد کرنے سے لوگوں کو روکتے۔ یہ بات ہے پوری جو آخر پر جا کے نکلتی ہے۔ فلولا، کیوں، آخر کیا بات مانے تھی، کس بات نے ان کو روک دیا کہ من قبلکم، تم سے جو پہلے لوگ تھے، القرون سے مراد بستیوں والے، شہروں یا دیہات میں بسنے والے، اولو بقیۃ، اتنے صاحب عقل کیوں نہ ہوئے کہ ینہون عن الفساد، کہ وہ فساد سے روکتے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا منہم ممن انجینا منہم، ہاں معدود چند ان کے سوا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے نجات بخشی، انہوں نے ایسے ہی کیا۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اب یہ جو بیچ میں جملہ معترضہ ہے، اس کو چھوڑ کر اس حصے کو پہلے حصے سے ملا کر پڑھنا ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا، اس میں واضح وقفہ ہے، دو بیچ میں ایک مضمون استثناء کا آیا ہے، اور یہ جو بقیہ حصہ آیت کا پہلے مضمون سے تعلق ہے کہ کیوں ایسا نہ ہوا کہ پیچھے گزرے ہوئے لوگوں میں سے جو تم سے پہلے تھے، انہوں نے عقل استعمال کی اور فساد، زمین پر فساد سے روکا، اور کیوں واتبع الذین ظلموا، کیوں ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی، ان کی پیروی کی، ما اترفوا فیہ، جو زمین میں صاحب فراخی بنائے گئے تھے، جن کو زمین کی، دنیا کی دولتیں اور فراخی عطا فرمائی گئی تھی، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم ہو گئے بجائے اس کے کہ ان نیکیوں سے فائدہ اٹھاتے۔ تو واتبع کا مضمون اس جملہ معترضہ کے بعد کے کو چھوڑ کر پہلے لوگوں سے ہی مل رہا ہے کہ کیوں انہوں نے یہ نہیں کیا اور کیوں یہ کیا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور ما كان ربک لیہلک القریٰ بظلم، اللہ تعالیٰ یعنی تیرا رب ہرگز کسی بستی کو یا بستیوں کو، القریٰ، ظلم کی راہ سے ہلاک نہیں کرتا، اور خدا نے ظلم کا اپنے تعلق میں ظلم کی یہ تشریح فرمائی ہے، وہ اہلھا مصلحون، یعنی خدا کے ہاں ظلم کی جو تعریف ہے یہ بہت ہی بلند ہو گئی ہے، یہ نہیں کہ نیک لوگوں کو مار دیتا ہے، فرمایا ایسے بد لوگ جو کچھ اصلاح کی طرف مائل ہوں، ان کو بھی اگر خدا مار دے تو خدا کے نزدیک ظلم ہے، اس لیے ان کو مہلت دیتا ہے جب تک وہ اصلاح پذیر ہوں۔ اسی لیے پاکستان کو بچانے کا یہ نسخہ میں نے پیش کیا تھا کہ تبلیغ شروع کر دو،
جتنا مرضی مولوی شور مچائیں، تم تبلیغ کرو، اس کے بغیر یہ بچتے نہیں ہیں۔ اگر خدا ان کو توفیق دے اور تبلیغ کے نتیجے احمدی بننے شروع ہو جائیں گے تو خدا کا یہ جو قانون ہے جاری و ساری، یہ ان کو بچانے کے لیے آ جائے گا، اور باوجود اس کے کہ بہت گناہ گار ہیں پھر بھی ان کے بچنے کے امکانات پیدا ہو جائیں گے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اب بے ظلمن کا دوسرا ترجمہ ہے وہ اہل بستی جو ظلموں میں مبتلا ہیں۔ یہاں ایک ضمیر میں نے پھیری ہے رب کی طرف، اگر وہ ایسی حالت میں ان کو مار دے کہ وہ اصلاح پذیر ہوں تو خدا کے نزدیک گویا یہ ظلم ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے ان کے ظلم کی وجہ سے، خواہ کتنا بڑا ہی ظلم کیوں نہ ہو۔ مَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، کسی بہت بڑے ظلم کے نتیجے میں بھی بستی والوں کو ہلاک نہیں کیا کرتا اگر وہ اصلاح کی طرف مائل ہو چکے ہوں اور اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو امت واحدہ بنا دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مگر وہ تو ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے اس کے جس پر اللہ تعالیٰ یعنی تیرا رب رحم فرمائے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی غرض سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، اور تیرے رب کا یہ فرمان پورا ہو گیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، کہ میں ضرور جہنم کو بھر دوں گا، من الجنت والناس اجمعین، جنوں سے اور انسانوں سے تمام کے تمام، ان سب سے بھر دوں گا۔ امتم واحدتم ولا یزالون مختلفین کے ساتھ تعلق ہے الا من رحم ربک، ایک تعلق اس سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اگر لوگوں کو زبردستی ان کے اختیار کو چھین کر نیکی پر اکٹھا کرنا چاہتا تو خدا کے لیے بعید نہیں تھا، مگر خدا کے ڈیزائن میں یہ بات نہیں ہے، اس کی اسکیم آف تھنگز میں، اس کے فلسفہ تخلیق میں یہ بات شامل نہیں کہ انسان کی رخصت کو، اس کے اس حق کو جو اس نے خود عطا فرمایا ہے کہ چاہے تو اچھا کرے چاہے تو برا کرے، اس سے واپس چھین لے تاکہ وہ ایک ہو جائے۔ یہ مضمون ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو کرتا مگر نہیں کرے گا۔ ولا یزالون مختلفون، بس اس کے نتیجے میں کہ خدا ان کو خود زبردستی اکٹھا نہیں کرے گا، انہوں نے اکٹھے ہونا نہیں، اب وہ ہمیشہ ہی اختلاف میں پڑے رہیں گے۔ اب الا من رحم ربک، سوائے اس کے جس پر تیرا رب رحم فرمائے، یعنی وہ چنیدہ لوگ جو خدا کے فضل کے تابع ایک امت بنائے جائیں، یہی ہیں دراصل جو امت واحدہ ہیں۔ باقی لوگ بے معنی ہو جائیں گے، جن پر تیرا رب رحم فرمائے گا اور وہ ایک ہاتھ پر اکٹھے کیے جائیں گے، وہی ہیں جو دراصل امت واحدہ بنیں گے۔ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور جب خدا امت واحدہ بنانا چاہتا ہے تو یہ مراد ہے کہ نیک لوگوں کی امت واحدہ بنے، نہ کہ ہر بد، ہر ناقص، ہر ایرا غیرہ کو اکٹھا کر کے ایک امت میں باندھا جائے۔ تو تخلیق آدم کی غرض یہ ہے کہ ایسی امت واحدہ بنے جو اللہ تعالیٰ کے رحم کو جذب کرنے والی ہو اور نیکیوں اور خدا کی فرمان برداری میں وہ ایک جان ہو جائیں۔ یہ تو تقدیر پوری ہو جائے گی جب چند لوگ بھی اس اکثریت کو چھوڑ کر خدا کے نام پر ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک ہاتھ پر جمع ہو کر امت واحدہ بنیں گے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، مگر یہ بات اس راہ میں حائل نہیں ہوگی جو خدا کا فرمان پہلے گزر چکا ہے کہ
اکثریت جو نافرمان ہوگی اس سے میں ان کے بڑے لوگوں کو بھی اور ان کے چھوٹے لوگوں کو بھی جہنم میں بھر دوں گا، یا جہنم کو ان سے بھر دوں گا۔ یہ ایک الگ فرمان ہے۔ دوسری اسی مضمون کی آیت سورہ سجدہ میں ہے، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو اس کی ہدایت عطا کر دیتے، ولیکن حق القول منی، لیکن میرا فرمان لازماً سچا نکلنا تھا اور سچا نکلا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں ضرور جہنم کو بڑے لوگوں اور عامۃ الناس سے تمام کے تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اس آیت سے جو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ فرمان یہ ہے کہ میں نے تمام بنی نوع انسان کو جہنم کی خاطر پیدا کیا ہے اور ضرور بھر دوں گا، اس غلط فہمی کو یہ آیت دور کر رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہاں وہ آیت لکھ دی تاکہ جب بھی آپ وہ پڑھیں تو غلط ترجمہ نہ سمجھیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے جو اس آیت میں بیان ہے کہ تیرے رب نے رحم کی خاطر پیدا فرمایا ہے، عذاب کی خاطر نہیں، اور مگر شرط یہ ہے کہ خود رحم جذب کرنے کی طرف توجہ ضرور ہو، اس کے بغیر خدا رحم نہیں کرے گا۔ اگر کسی کے دل میں سچی توجہ ہو کہ میں امت واحدہ میں داخل ہو جاؤں، تو ایسے لوگوں پر اللہ رحم فرما کر ان کو ان سے مستثنا کر دے گا جن کے متعلق یہ فرمان گزر چکا ہے کہ میں ضرور ان سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو جہنم کو بھرنا ایک مشروط وعدہ ہے، یہ مقصد تخلیق عالم آدم نہیں ہے۔ مقصد تخلیق آدم وہی ہے، وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ۔ رحم تیرے رب کا رحم جو ہے یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے ہم نے ان کو پیدا کیا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، اور وہ تمام باتیں جو انبیاء گزشتہ کی ہم تیرے سامنے بیان کرتے ہیں، من انباء الرسل، نبیوں کی خبریں، الرسل تمام نبیوں کی خبریں، تمام مرسلین کی خبریں یا تمام پیغمبروں کی خبریں۔ الرسل کا ترجمہ اس ہر تینوں طرح سے ممکن ہے۔ ما نثبت بہ فؤادک، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تیرے دل کو سہارا دیں، ان باتوں سے تیرا دل اس یقین سے بڑھ جائے اور اسے ثبات نصیب ہو کہ لازماً خدا کے انبیاء ہی غالب آتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ، اور اس میں تیرے لیے اس بات میں خدا کے اس طریق میں کہ اس انبیاء کی خبریں تیرے سامنے دہراتا ہے، تیرے لیے حق آ گیا ہے، وہ موعظۃ، اور بڑی نصیحت ہے۔ اس کو اب یوں پڑھ سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے، فی ہذا الحق پر بات ٹھہرائی جائے۔ اس ذکر میں تیرے پاس جو کامل سچائی تھی وہ آ گئی، اور تیرے ساتھ بھی تو کچھ ہیں، ان کے لیے کیا ہے، وہ موعظۃ و ذکر للمؤمنین، جو ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت کی بہت بڑی نصیحت بھی ہے، اور ذکر الہی کی، خدا کو یاد رکھنے اور اس سے نصیحت پکڑنے کی باتیں بھی۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، اور تو کہہ دے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، تم اپنی اپنی جگہ کاروائیاں کرتے رہو، اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی کچھ کرتے رہیں گے، یہ کرنے والے ہیں۔ یعنی لفظی ترجمہ ہے ہم بھی کچھ کرنے والے ہیں، مراد ہے ہم بھی کچھ کرتے رہیں گے، تم بھی کرتے رہو۔ وانتظروا، تم بھی اور انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کا غیب۔ وإلیہ یرجع الامر کلہ، اور اسی کی طرف ہر معاملہ، تمام تر معاملہ لوٹایا جائے گا۔
فعبد ہو، بس اس کی عبادت کر، و توکل علیہ، اور اس پر توکل کر، وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب اس سے غافل نہیں جو تم لوگ کرتے ہو، تمہارے اعمال سے تیرا رب غافل نہیں۔ اب دیکھیں مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عمل جو ہے وہ مخاطب ہی میں بیان کیا گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ سب کا، کیونکہ اس میں ہلکا سا منفی پہلو ہے عمل میں، اس لیے واحد میں اڑا دیا اس خطاب کو، اور جمع میں کر دیا کہ تم سب جو مومن بھی ہو غیر بھی ہو، جو بھی عمل کرتے ہو اس پر خدا کی نظر ہے، کیونکہ اس عمل میں ہلکا سا اس بات کا اشتباہ تھا کہ منفی عمل کی طرف زیادہ ذکر، منفی عمل کی طرف زیادہ مائل دکھائی دے رہا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اس لیے ربوں کا کہہ کے مضمون جو ہے وہ عمومی طور پر انسانوں کی طرف منتقل فرما دیا۔ فعبد ہو و توکل علیہ وما ربک تک واحد ہے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، اس میں تمام بنی نوع انسان مومن کافر سب برابر ہو گئے، برابر تو نہیں ہوتے مگر سب شامل ہو جاتے ہیں۔ بس آج کا سبق اتنا ہی ہے۔ اب آگے دونوں مٹھیاں بند ہو گئی نا؟ ہاں اچھا ماشاء اللہ، ایک مٹھی ابھی چل رہی ہے، ایک ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب چونکہ ہماری وہ دوسری کلاس ہے نیچے، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ تلاوت بھی ختم ہو چکی ہے اس رکوع تک، اور آئندہ سے غالباً سورت بھی ختم نہیں ہو جاتی ہے، کہاں ہے؟ ہاں اس کے بعد سورہ یوسف آئے گی آگے، ٹھیک ہے۔ چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔